نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه الى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا لا تخزنا يوم القيامة وحاسبنا حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ سورہ قیامہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت رجوع القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوکھ سے برآمد ہوئی ہے اس کے لیے بمنزلہ اساس ہے۔ اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے، یقیناً ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا۔ ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شرح بست کے ساتھ بیان ہوا، جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے۔ مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک تو واقعہ سن 51-52 کا، جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا، لاہور سے باہر کوٹ رادھا کرشن کے آس پاس۔ وہاں جمعے کی نماز مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پڑھائی۔ خطبہ انہوں نے صرف جو مسنون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا، لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی، اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے، تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں واضح ہوا، اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے پھر 16-17 سال بعد کی بات، سن 67, 68 یا 69 میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مسجد خضرہ سمن آباد میں، تو ایک میری پوری تقریر 1 گھنٹے سے کچھ زائد کی مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا، اور کھڑے ہو کر، وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی۔ اس وقت ابھی آتش جوان تھا، اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں مسجد دارالسلام میں۔ تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں 1.25 گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا، اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا۔ اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے، اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں، دوبارہ اس کی نوبت آتی ہے نہیں آتی۔ تقریباً 4.5 گھنٹے ہمارے صرف ہو چکے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے 1.5 گھنٹوں میں اس کی ہم تکمیل کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے ناموں کی بڑی واضح، گہری اور نمایاں مناسبت ان کے مضمون سے۔ اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے، اس کو 2 الفاظ میں بعث بعد الموت کا اثبات اور اس پر اعتراضات کا رد۔ اثبات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا۔ جی اٹھنا ہے، پھر جمع ہونا ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، وزن اعمال ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، بعث بعد الموت۔ یہ ہے تو آگے سب کچھ بات واضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ یہی اشکال ہے، سوئی یہیں اڑتی ہے۔ پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد، وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو
ایک ایسی ہستی کے منکر نہیں تھے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بالکل تنہا، اس میں کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ ورنہ انکار بعث بعد الموت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے۔ اب ان سے گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی، ان سے پہلے جو ہے اس بات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی۔ قیامت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بالکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے۔ یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے، اسے خالق مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بعث بعد الموت کے معاملے میں ان کی، وہی میں دوبارہ عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوئی اٹک جاتی تھی۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون۔ اب اس میں آج جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کی 40 میں سے 36 آیات تو صرف اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ البتہ درمیان میں 4 آیات آئی ہیں، یہ 4 آیات وہ ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درس ختم ہوا تھا، اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس سورت کے کانٹیکسٹ سے تو کچھ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں، مضمون جدا ہے، خطاب حضور سے ہے، قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہیں، اس کا بعث بعد الموت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، تو یہ گویا کہ علیحدہ سی نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس سورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے، یہ ضرب سلام ہے اس سورہ مبارکہ۔ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درس کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ اعصابی تکان بھی ہو جاتی ہے، تو کچھ زبان میری لڑکھڑائی ہے اور کچھ خلط مبحث بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں، اور دوسرے یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ، اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے، اس کو اس حوالے سے پہچان لیجئے کہ جہاں تک باقی مضامین ہے وہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سب جگہ پر موجود ہے۔ بعث بعد الموت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے، اور جو معاندین یا معترضین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے، تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے قرآن مجید کا، ایسا مضمون کہ جو بارہا، لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ضرب سلام کہہ رہا ہوں، یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون۔ اور اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے، اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا۔ اہم ترین علمی مضامین قرآن مجید میں ضمنی طور پر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کوئی عالم و فاضل لوگ نہیں تھے، وہ منطقی نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے، قوم بحیثیت مجموعی امی قوم، شاذ پڑھے لکھے لوگ، ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے، اور قرآن مجید نے جو گہرے علمی مضامین ہیں، جو بلند علمی مضامین ہیں، جو فلسفیانہ مضامین ہیں، ان کا ذکر کیا ہے ضمنی طور پر چلتے چلتے، ایسے کہ عام قاری وہاں رکے نہ۔ البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں، جس کے ذہن میں مسائل ہیں، جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ وہاں پر رک کر کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں، کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض محیب عمیق۔ لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں، وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے قرآن کا ایک خاص اسلوب۔ اسی کی ایک مثال ہے، ختم نبوت جیسا اہم مضمون قرآن مجید میں براہ راست نہیں آیا، ضمنی طور پر بالواسطہ۔ سورہ احزاب میں مضمون زیر بحث ہے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق گویا کہ وہ حضور کے لیے مستقلاً حرام ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی نفی وہاں مطلوب ہے، وہاں وہ مضمون آیا ضمناً۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب، عام بیان در حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا۔ باقی یہ کہ جو اصل مضامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے، وہ ضمنی طور پر برسبیل تذکرہ ہے۔
آج میں سوچ رہا تھا ان 4 آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں، تو ایک تو ضربۂ سنام کا لفظ میں نے استعمال کیا، جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے، یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اتر گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ بعث بعد الموت کا مضمون ہموار طریقے پر آ رہا، پھر اچانک یہ ایک ضربۂ سنام ہے اور پھر وہی بعث بعد الموت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا۔ اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یا تشبیہ کہیے وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچا، اس کے مشرق میں تھوڑی سی سطح مرتفع ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی جو ہے ہموار ہے، وہ جس کو نجد کہا جاتا ہے، اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے، ساحلی میدان، وہ ذرا اور نیچا ہے، لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے، حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے، یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے مابین۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی بعث بعد الموت کا مضمون، لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ضربۂ سنام کہہ لیں یا حجاز آ گیا ہے 4 آیات پر مشتمل کہ جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ضمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو، تحویل خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویل خطاب ہو گیا ہو، اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحب فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بات بظاہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو، اس کے خطبے کے اصل مضمون سے غیر متعلق نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں میں اب ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے بالکل نئی ہوگی، اور مجھے میرے علم میں بھی حال ہی میں آئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں، کیونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے، جو اہم ترین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے۔ قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے، یہی ترتیب اس کی ہے، یہی لوح محفوظ کا قرآن ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی ہے کہ جس کو کتاب مکنون میں جس ترتیب سے ہے، اس کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوا، اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے۔ یہ یقین اور اعتماد جو ہے تو ہمارے دین کے لیے یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاز کا وہ یہ۔ اب اس کے ضمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اہل تشیع میں سے ایک صاحب ہیں طبرسی 6 صدی ہجری کے، ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب ربط بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے قال البلخی، کوئی ان کے اور بڑے یعنی جن کو کوٹیبل شخص ہیں، جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، قال البلخی واختارہ، اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ قول مختار ہے اس کا، یہی فیصلہ کن بات ہے جو وہ کہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں، یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو، وہ ندامت، خجالت، اور وہ جیسے کہ بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کرتا ہے، وہ اعمال نامے کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ جب کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ، تو وہ تیزی کے ساتھ اس پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ رکو، اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح پڑھو، ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے، تمہارے لیے کوئی مفر نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تمہیں کوئی حجت پیش کرنی ہے، عذر کرنا ہے، تو بھی مطمئن رہو کہ ثم ان علینا بیانا، ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائم کے ضمن میں، وہ سب پیش کر دیں گے۔ اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر، اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر، تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ کوئی قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی، بقول ان کے۔ یہ تو در حقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ در حقیقت اس کا ہے یہ نقشہ جو کھینچ دیا گیا۔ بہرحال اب یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، باقی اس کا بودا پن بالکل ظاہر ہے۔ البتہ یہاں میں ذرا ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، شیعیت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجے قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔
لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعیت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے۔ اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا، اور یہ تو سال ہا سال سے چلا آ رہا، جس پر میں نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں، کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر شیعوں نے بعض اکابر صحابہ پر طعن کیا، حملہ کیا، ان پر تنقید کی، ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عمر بن العاص، حضرت امیر معاویہ، موسیٰ ابن اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر دیے، ان کی نیتوں پر فساد، حضرات حسنین کے اوپر حملے، خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے خواہاں تھے اور حب جاہ ان میں تھی، معاذ اللہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل ہے شرف صحابیت۔ تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں؟ حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں۔ اگر حضرت علی کا بھی مزاج یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو، اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خود رد کر دیا۔ صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے معنی ہو گئی۔ بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہوگی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی، کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، خطا ہو جائے گی، نشانہ چوک جائے گا، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف صحابیت کی نفی ہے اور وہ پھر عام ہو جائے گا۔ دوسرا رد عمل میں آج حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بعض رفقا میں کہ شیعت کی چڑ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھینکنے کو تیار ہے، حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق، تفتیش، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اہل تشیع کے بعض اکابر کے قول نقل کیے اپنی تفسیر سورہ قیامہ میں، اور ان میں سے سید مرتضیٰ، شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی، ابو علی تبری صاحب مجمع البیان، محمد بن علی بابویہ قمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ ہیں جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، اسی کو قرآن مانتے ہیں، یہی قرآن ہے، ما بین الدفتین یہی صحیح ہے، ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کے قائل ہیں۔ یہ بات ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ آج عام بات جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے ماحول میں وہ واقعتاً بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ اور یہ کہ 6 صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو، لیکن یہ کہ اس نے اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لیے مواد تو فراہم کر دیا۔ اب اس فینومینن کو سمجھیے، اصل میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیعیت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی۔ ابتدان میں جس کو شیعیت کہا گیا یا جس کو، بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا، شیعان علی، شیعان عثمان، یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا۔ کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہیں امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حق پر ہیں، وہ شیعان عثمان کہلائے۔ کچھ کی رائے تھی کہ نہیں، حضرت علی حق پر ہیں، وہ شیعان علی کہلائے۔ اس کے بعد شیعان عثمان کا لفظ تو متروک ہو گیا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اہل سنت میں ضم ہو گئے۔ البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعہ قرار پائے، تشیع۔ اور ابتداء میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا، حضرت علی سے محبت شدید، اہل بیت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ، حضرات حسنین، حضرت علی، ان سے شدید محبت، اور ان میں بعض لوگ جو ہے تفضیل کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ شیعہ کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ، جو بالکل ابتدائی ہے،
وہ صرف تفضیلی ہے اور کچھ نہیں. وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو، نہ حضرت ابوبکر کی، نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے. یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا مرکز ہے زیدی شیعوں کا، اور ان کا صرف موقف یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے، البتہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے. تو یہاں سے شیعت شروع ہوئی. ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب جو تصوف کی امہات کتب ہیں ان کا مطالعہ کیجئے، جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھیے تو بات کچھ اور نظر آئے گی. جیسے میں نے بارہا کہا بریلویت، ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام واعظین ہیں، نعت گو ہیں. اب ان کا جو ہے کوئی یوں سمجھیے کہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح شیعیت کے باب میں بھی، چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کا ایک شعر ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہل بیت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ اہل سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں. اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں، اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں. وہ بھی صحابہ ہیں، صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے. پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے. بیٹی ہیں، نواسے ہیں، ظاہر بات ہے کہ محبت آخر تبھی محبت ہوتی ہے. حضور کو جن سے محبت ہے، کیا ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے حقدار ہو؟ اس معنی میں ہمارے بعض جو روات ہیں شروع کے راوی، جن سے کہ ہمارے محدثین، کبار محدثین نے روایت نقل کر لی ہے، ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرح و تعدیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم بالرفض تھا، اس کے اوپر رفض کا الزام تھا. اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی حماقت کی ہے، بڑی غلطی کی ہے، جو ایسے لوگوں کی جو ہے روایت قبول کر لی. اس سے پورا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا، یہ تو سمجھیے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا، اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیحین کی احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دے دینا وہ اسلام کے دوسرے ستون کو گرا دینے کے مترادف ہے. اور اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اب دیکھیے کہ اس کی یہ تو ایک حل ہے جو طبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات آپ سے کہہ دی. دوسرا حل جو اس کا کیا ہے وہ جمیع ہمارے تقریباً جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اس کی تمثیل، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی. استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے، شاگرد نے اسی وقت زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی. استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، اس وقت توجہ میری بات کی طرف رکھو، یاد کر لینا بعد میں، یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے، اس کی فکر نہ کرو. اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا، کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا، تو استاد کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہری طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کرو، اس میں جو اشکالات ہوں گے، سوالات ہوں گے، وہ بھی ہم بتا دیں گے. یہاں استاد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا یہ نسبت تو ہے، علمہ شدید القوا قرآن مجید سے ثابت ہے، شدید القوا حضرت جبرائیل ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، وہ معلم ہے. یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے، یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقل کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں روک دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ توجیہ، اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے، اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگرد کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے میں. یہ توجیہ تقریباً جمیع مفسرین نے اختیار کی ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجیہ ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا. اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرا ذہن اسے
تسلیم نہیں کرنے کے لیے آمادہ، ذہن تو قبول کر رہا، دل نہیں مانتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل اس میں ربط ہے کیا؟ جہاں تک ان آیات کے مضامین کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا، تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں، پھر وہ میں اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا۔ ان علینا جمعہ قرآنہ وقرآنہ، اس میں قرآن کو جمع کرنا ایک بات آئی۔ قرآنہ سے مراد کیا ہے؟ اصل میں یہ قرأ یقرأ کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں، یا تو قرآن اور اس کی قراءت اس سے متعلق آیا، اقرا اس کے مشتقات ہیں، اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے، وہ ثلاثۃ قروء، وہ طلاق کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے، اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی اور فقہی اعتبار سے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عدت کب ختم ہوگی، 3 قروء کسے کہیں گے، اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی، قانون سے متعلق بحث ہے۔ عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا تو نکاح باطل ہے، وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا، تو بڑی اہم بات ہے، اس لیے اس پر بڑی بحثیں ہوئی۔ قروء کے معنی کیا ہے؟ اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں، فقہا میں، کہ قروء سے مراد یا حیض ہے یا طہر کی کیفیت ہے، اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا 3 طہر جو ہے وہ گزرنے چاہیے یا 3 حیض گزرنے چاہیے، اور اس میں پھر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے عدت کے اندر، عدت کی میعاد کے اندر۔ اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے طہر، اطہار، القرء الاطہار، اور امام شافعی نے اس کی ایک توجیہ بھی کی ہے، اور ان کی طرف جو ہے تفویض کیا معاملے کو، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں، لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافعی نے قبول کیا ہے۔ اس کی ایک جو وجہ دی ہے امام راضی نے، وہ بڑی پیاری ہے، کہ یہ قرأ کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لیے، تہ بر تہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا، یہ قرأ کا اصل مفہوم ہے۔ اور چونکہ طہر کی حالت میں رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا، اور پھر حیض کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے، تو قرأ کا لفظ جو ہے وہ طہر پر آئے گا۔ بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع، اجزاء کو جوڑ دینا، مختلف چیزوں کو جمع کرنا، تہ بر تہ کر دینا۔ اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو، اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگوں نے، تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یا تو تکرار ہوگا ان علینا جمعہ وقرآن، لہذا یہاں جب واو آیا ہے یا تو اس کو واو تفسیری مانا جائے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واو عطف ہے۔ قرآن سے مراد در حقیقت اس کی تدوین اور ترتیب ہے، اس لیے کہ یہ 2 کام بالکل علیحدہ ہیں۔ جمع کر لینا، جیسے 1000 آدمی ہیں جمع ہو گئے، جمع ہے، سب کے سب موجود ہیں، کوئی نہیں رہا باہر، جمع ہو گئے۔ ایک ہے ان میں ترتیب قائم کرنا، جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے، بادشاہ کے بالکل برابر 50,000 ہی منصبدار بیٹھے ہیں، پھر 30,000 ہی منصبدار ہیں، 20,000 ہی منصبدار، ایک ترتیب قائم ہوئی ہے۔ تو جمع و ترتیب یا جمع و تدوین، یہ 2 چیزیں ہیں بالکل جدا، اور قرآ نے جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے، اس کے اجزاء ظاہر باتیں جوڑنے ہوں گے، لہذا یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، اب بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر قرآن سے مراد ہے قرآن کی ترتیب اور تدوین۔ جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، اس کا کوئی لفظ گم نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، ان علینا جمعہ۔ لیکن قرآن سے مراد اس کا مرتب کر دینا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد رکھ لو، ترتیب ہو رہی ہے کہ نہیں ساتھ کے ساتھ۔ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، حضور ساتھ کے ساتھ بتا دیتے، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد، اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد، یہ ہے قرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا جمع کر دینا بھی اس کی ضمانت اور اس کو مرتب کر دینا بھی۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، میرے نزدیک اس میں جو اصل زور دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے، ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی۔ اصل میں اہل تشیع کے ہاں یہ قرآن مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع میں، وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا ہے۔ میں تو تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں، مفروضہ بھی ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے۔ میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید پر غور و فکر میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کون سی آیت پہلے، کون سی سورت پہلے، اس کے بعد کون سی۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ عبدالرزاق ولی آبادی جو بڑے معتمد ساتھی تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے، انہوں نے یہ کیا ہے، ترتیبیں قائم کی ہیں، بہت سے مستشرقین نے قائم کی ہیں، اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعویل خاص ہے کہ کس پس منظر میں کون سی صورت اور کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ یقیناً اس سے واضح ہوتی ہے، اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا۔ اگرچہ تعویل عام میں جو ہے وہ اب اس ربط کو، یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب مصحف، اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو محنت کی ہے، انہوں نے تفہیم القرآن میں ہر صورت کا جو ایک دیباچہ لکھا ہے، اس کا تاریخی پس منظر، وہ بہت قیمتی شے۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے، ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخت، اپنی پرائرٹی کے اعتبار سے تفسیر لکھی۔ انہوں نے بڑی قیمتی شے جو کی ہے تفہیم میں، وہ ہر صورت کا تاریخی پس منظر، تاکہ اس کانٹیکسٹ میں آپ اس صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور ابھر کر سامنے آئیں گے۔ تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قطعاً کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے، وہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے۔ اور یہی اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصحف، اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن ضائع کر دیا، جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے جو غلط قراتوں کے اوپر لکھے گئے تھے، انہیں بھی حضرت عثمان نے طلب فرمایا اور ایک مصحف پر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا۔ اب اس کو سمجھیے 1400 برس تو اب ہونے کو آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 1350 برس کہہ دیں گے، وہ قرآن ہے ہمارے پاس، 1450 برس بلکہ ہو چکے۔ تو اس اعتبار سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بتنگڑ بنتے بنتے وہ آج جہاں تک پہنچا۔ اس کی ایک اور مثال بھی اہل تشیع کے ضمن میں، ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل صلبی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، باقی تینوں تو ربائب تھیں، یعنی حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی۔ یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے، حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراغ موجود ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیعیت موجودہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعیت کو آج کی شیعیت پر قیاس نہ کیجیے، یہ قیاس مع الفارق ہے، اور اس سے بڑی ٹھوکریں انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے، اور اس پر پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا اور فرما دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اتباع کیجئے اسی کا، یہی اب ہے ترتیب، یہ حجت ہے، یہی ترتیب مصحف ہے، یہی ام الکتاب کی ہے، یہی جو ہے وہ کتاب مکنون کی ہے، یہی لوح محفوظ کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، نوٹ کر لیجئے، یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین، اس کی بھی دو شکلیں ہیں، دو درجے ہیں۔ ایک تبیین القرآن بالقرآن، قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی، یبین اللہ لکم ان تضلوا، جیسے کہ سورہ نساء میں آخری آیت ہے۔ آیت کلالہ پہلے آ چکی تھی، لیکن اس کے بعد ایک اشکال رہا لوگوں کے ذہنوں میں، کلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں آیت آ گئی، اور اس کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبیین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا، اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے، قیاس کیا گیا جو یہود کے ہاں قواعد و ضوابط تھے روزے کے اس پر، اس کے بعد وہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی وہ نازل ہوئی،
5ویں آیت 23ویں رکوع کی وہ نازل ہوئی، فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں، خلاف ورزی سے بچیں، مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھے۔ یہ ہے در حقیقت تبیین القرآن بالقرآن، لیکن یہی نہیں ہے تبیین سے مراد ثم ان علینا بیانہ۔ اصل تبیین قرآن جو ہے وہ بذریعہ سنت ہوئی ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف اے محمد یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے اس شے کو جو ان کے لیے نازل کی گئی۔ یہ تبیین تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کو صرف وحی جلی تو نہیں ہوتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی، خواب بھی آتے تھے، انبیاء کے خواب بھی وہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھری چلائی ہے بیٹے کی گردن پر، نبی کا خواب وہی ہے، نبی کا کشف وہی ہے، نبی کا الہام وہی ہے۔ یہ تو پھر اقسام وحی پر سورہ شورى کے جو لاسٹ بٹ 1 آئے تھے اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وحی سے مراد کیا ہے، کلام الہی کی مختلف شکلیں کیا ہیں۔ تو وحی جلی وہ ہے وحی باللفظ، وحی خفی وہ ہے وحی بالمعنی، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا۔ یہ سنت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اقوال کی شکل میں، آپ کے افعال کی شکل میں، آپ کی تقریر کی شکل میں، کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا، منع نہیں فرمایا، گویا کہ امپلائڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سند حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا۔ انہی 3 کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے یہ حدیث نبوی اس طرح تو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری زندگیاں کھپائیں۔ امام بخاری نے غالباً 6 لاکھ میں سے یا 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ میں سے 6000 حدیثیں منتخب کی۔ وہ محنتیں ہوئی ہیں، وہ محنتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے۔ اس میں یہ کہ کسی جگہ پر امام ابن حجر اسقلانی جو سب سے بڑے شارح ہیں اور امام بخاری کے یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ماننے والے، انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا، یہ ایک علیحدہ بحث، علمی بحث ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لکھ دیا کہ فلاں راوی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تہمت یا الزام لگایا گیا کہ وہ رافضی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ساقط ہو گئیں، اس لیے کہ پہلی صدی کا رفظ یا دوسری صدی کا رفظ جو ہے اسے آج کے رفظ پر قیاس نہ کیجیے۔ بہرحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرا دوں، بہت اہم ہے۔ اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا۔ میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لِتَعْجَلَ بِهِ اور کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ اصل سبب کیا ہے لوگوں، تمہاری جو انکار بعث بعد الموت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے، بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، اور یہی اس کی گہرائی میں آ کر کہا جا رہا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ تمہارا اصل مرض یہ ہے، تمہاری اصل گمراہی یہ ہے، اصل فطور عقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو، حب عاجلہ یہ تمہارا اصل مرض۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ اس سورت کا جوڑا جو ہے سورۃ الدہر، اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابہت ہوتی ہے، یہاں خطاب کے انداز میں ہے، وہاں غائب کے صیغے میں، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، آیت نمبر 27 ہے سورہ دہر کی۔ تو حب عاجلہ ہے در حقیقت جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہو۔ اسی حب عاجلہ کا نتیجہ ہے فسق، فجور، حرام خوری، ظلم، زیادتی، دوسروں کے حقوق سلب کرنا، اس کی دست درازی کرنا۔ یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ۔ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فسق و فجور کے خوگر ہو گئے ہو، عادی ہو گئے ہو، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، لہذا تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لہذا لا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی۔ یہ تمام مضامین جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی ڈور کے اندر موتیوں کی طرح پروئے ہوئے، تسبیح کے دانوں کی طرح۔
اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائگنوسس ہے، جو تشخیص ہے، وہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب اس عاجلہ کی حقیقت ہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئی، اس کو آج ذرا اچھی طرح سمجھیے، یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ قرآن مجید کی نفسیات اور حقیقت انسان کا اہم موضوع ہے۔ عذرو قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا جسم ہے، حیوانی وجود ہے، مادی وجود ہے، ایک وہ روح ہے، روح ملکوتی کہیں، روح ربانی کہیں، وہ روحانی وجود ہے۔ انسان کا شرف اشرف المخلوقات ہونا، بلند ہونا، فی احسن تقویم اس کی تخلیق، وہ اس کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک وجود حیوانی کا تعلق ہے، قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہیں کمی کے اور نقص کے اور تقصیر کے بیان کرتا ہے۔ مثلا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب بظاہر تضاد آ گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک طرف احسن تقویم کہا جا رہا ہے، ایک طرف خلق الانسان ضعیفا۔ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو، وہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے اس کی، یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجیہ جو ہے وہ بالکل مکمل تشفی بخش ہے۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے مادی وجود، حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں ضعف کے پہلو ہیں۔ اس کی بلندی، اس کی رفعت شان، وہ تو ہے اس روح ملکوتی کے اعتبار سے۔ فرمایا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور دو جگہ مضمون آیا، جب میں اس کی تخلیق اور تسویہ مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ تو اصل شرف تو اس کی بنا پر ہے۔ اب یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے، انسان کی، جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ بھی اس کا وہ خلقی پہلو ہے، اس کا حیوانی وجود، اینیمل انسٹنکٹس۔ اسی میں سے ایک اہم کمزوری جو انسان میں ہے، اب اس کو فطری کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا، یہاں پہ لفظ آئے گا طبعی کمزوری۔ طبعی کمزوری، فطرت کو تو ہم لے کر جائیں گے اس روح کی طرف، فطرت انسانی جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ روح کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ یہ حیوانی وجود کے اعتبار سے ہم اسے طبع کہیں گے، طبعیت۔ تو طبعی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خلق الانسان من عجل، انسان بنایا ہی گیا ہے عجلت سے، یعنی عجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے، جلد باز ہے انسان۔ اسی کو فرمایا کان الانسان عجولا، پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے خلق الانسان من عجل، دوسری سورہ بنی اسرائیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو ہے ہی جلد باز۔ یہ جو عجلت ہے انسان کے اندر، جو انسان کی طبعی کمزوری ہے، ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں، طبعی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے۔ البتہ انبیاء کرام کی کمزوریاں یا یہ عجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی، شر کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء کرام میں۔ کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا، نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا، سہج پکے سو میٹھا ہو، رفتہ رفتہ تدریجاً۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی آپ کا شوق اور اشتیاق اپنی جگہ، قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم، یہ خیر کا جذبہ ہے، وحی الہی سے یہ محبت، لیکن یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کے لیے جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی ایک جو تدریج معین ہے اس کے اعتبار سے وہ پورا ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ہاں یہ کہتے رہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، سورہ مریم میں بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے شکوہ کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم شوق میں رہتے ہیں، اشتیاق میں رہتے ہیں۔ تو وہ جواب دلوایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے، اسی کو اختیار ہے، اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اس کا بھی جو ان دونوں کے مابین ہے، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ یہ کوئی جو تاخیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں۔
یہاں پر بھی وہی مضمون آیا، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ۔ یہ عجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی طبعی کمزوری ہے۔ یہ طبعی کمزوری انبیاء میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے، لیکن اس میں بھی خرابی ہے۔ اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے طلب فرمایا، جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، ایکسپلینیشن کال ہو گئی۔ یہ مضامین جو ہے سورہ طٰہٰ میں موجود ہیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آ گئے، کس چیز نے تمہیں جلدی کروائی ہے؟ یہ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں، اشتیاق ہے، شوق ہے، یہاں الٹی سرزنش ہو رہی ہے۔ تو معذرت کیا کی؟ ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں، اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو، کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی جو میرے اندر وہ ہے طلب ہے، اس کے لیے جو تڑپ ہے اس کی قدر کی جائے، الٹا مجھ سے ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ یہ جو وقت معین سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسیٰ کی نیت میں، جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقاء میں کی ہے، لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں، انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے حضرت ہارون سے، وہاں بھی یہی لفظ عجلت آیا ہے، بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی، جلدی کی ہے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں؟ تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی عجلت سے آپ کو روکا گیا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ انما نعد لهم عدا، یہ بھی سورہ مریم ہے۔ یہ مضامین سورہ مریم، سورہ طٰہٰ آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں، یہ ان کے اہم مضامین میں سے ہے اس جوڑے کے اندر۔ تو فرمایا ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں ان پر جلدی نہ کیجئے، یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاک کر دیا جائے۔ وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، حکمت پر مبنی ہے، جتنی مہلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے۔ انما نعد لهم عدا، وہ تعداد وہ عدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں، وہ جب وقت ختم ہوگا، ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شے کی، وہ اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا۔ آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ اور یہی سورہ احقاف میں آیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے، ہماری اپنی سنت ہے، کتنی مہلت ہم دیتے ہیں، کتنی ان کو دیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری رکھیے۔ یہ ہے وہ عجلت، یہ انسان کی طبعی کمزوری ہے۔ یہ طبعی کمزوری انبیاء کے اس کے معاملے میں خیر کے ضمن میں ظاہر ہو رہی ہے۔ یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے، محجوب ہو جاتا ہے اللہ سے، تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ، دنیا کی محبت، یہ عاجلہ ہے، یہ فوراً موجود ہے، اس کا نفع بھی نقد، اس کا نقصان بھی نقد، اس کی لذت بھی فوری اور اس کا الم یہ بھی فوری، اس کی تکلیف بھی فوری۔ لہذا انسان جب اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو جاتا ہے، جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے، تب اس کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، پھر کوئی انذار، کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ یہ ہے حب عاجلہ، لیکن اس حب عاجلہ کا ڈور کا سرا ملایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری، یعنی عجلت پسندی۔ یہ اصل میں ربط ہے۔ امام راضی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی، اگرچہ انہوں نے
ان کا اپنا وہ بحر ذخار ہیں، انہوں نے یہ جو نظم کلام اور ربط کلام کی توجیحات کئی کی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی، اس کے بعد نمبر 2 پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں، اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں، لہذا میں دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ امام رازی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں، لیکن نمبر 2 توجیح جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس کا ربط کلام جڑ رہا ہے، عمود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے، اور وہ لنک کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ عجلت جو ہے یہ در حقیقت اچھی چیز نہیں ہے، یہ طبعی کمزوری ہے، یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے بھی اچھی نہیں، یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں۔ اور پھر رخ موڑا، اور اے بدبختو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس عجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ عاجلہ ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی، تمہاری نگاہیں اس میں الجھ کر رہ گئی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمہیں باس بعد الموت مستبعد نظر آتا ہے، محال نظر آتا ہے، ممکن نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی اظہر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں۔ میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو من جانب اللہ ہی ہے، ان میں حکمت ہوتی ہے۔ کل کے میرے خطاب جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا تذکرہ ہوا۔ آج میں پھر اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میری جو رائے ہے جماعت اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی۔ میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی۔ ظاہر بات ہے خامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے غیر نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوگی، اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحاء کی، ان میں کہیں نہ کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا، لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اساسات پر جو اٹھی تحریک وہ جماعت اسلامی کی تحریک ہے۔ لیکن سن 47 میں جو اس نے پالیسی کا ٹرن لیا ہے، اس کا حلیہ بگاڑ کر دیا۔ اب یہ وہ تحریک نہیں ہے، یہ تو اور تحریک ہے۔ وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک، یہ ہے ایک اسلام پسند قومی سیاسی تحریک۔ 3 الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے، اور وہ 24 برس کی عمر میں میری وہ تصنیف کہہ لیجئے، وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل اختیار کر گیا۔ منوعاً وہی ہے جو میں نے نومبر سن 56 میں تحریر کیا 15 دن کے اندر، وہ ہے 225 صفحات کا بیان، اور اصل کاپی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل متن ہے۔ اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک، اب یہ جماعت بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، زمین و آسمان کا فرق۔ لیکن یہ جو ٹرن ہوا وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقریباً 200 صفحات میں نے بیان کیا ہے۔ پہلی تحریک کیا تھی، اس کے اساسات کیا تھے، اس کے خصائص کیا تھے، اس کی نمایاں علامات کیا تھیں، اب کیا ہے، ٹرن کے نتیجے کیا نکلے ہیں۔ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں نے جب تشخیص کی کہ یہ کیا ہوا، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے، تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پن پوائنٹ کیا ہے۔ کوئی بدنیتی نہیں، کوئی فساد نیت نہیں، نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے کوئی حملہ کیا، اور ظاہر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا، مولانا اصلاحی بھی ساتھ تھے اور بھی جماعت کی پوری قیادت ساتھ تھی، کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا، کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک موڑ مڑ رہے ہیں جو بڑا خوفناک نتائج پیدا کر دے گا، کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر۔ بہرحال میں نے اس کو صراحت سے کہا کوئی بدنیتی نہیں ہے، یہ وہی عجلت پسندی ہے، یہ عجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے، یہ عجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی، حضرت موسیٰ سے بھی ہو گئی، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قرآن کے ضمن میں حضور سے اس کا ظہور ہوتا تھا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اسی درجے کی یہ خطا ہے، غلطی ہے۔ وہ میرا چیپٹر جو ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے، وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، بس تو پوری کتاب پڑھیے تاکہ جماعت کے بارے میں اس تحریک کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے، خاص طور پر وہ جو آخری چیپٹر ہے تبدیلی کیوں، یہ اس کا عنوان ہے آخری سیکشن کا، اس میں نے بحث کی اور یہی سارے مباحث اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے چلیے۔
لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ۔ تمہارا اصل مرض، تمہاری اصل بیماری، اصل روگ دنیا کی محبت ہے۔ تم محبت کرتے ہو، جیسا میں نے عرض کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر، اس میں یہ مضمون آئے گا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا وتذرون الآخرہ۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے، یذرون آیا ہے، یہاں تذرون آیا۔ چھوڑ دیتے ہو تم، پس پش ڈال دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو، اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے، اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے، خام خواہ تمہارے عیش میں تکدر پیدا نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد نقشہ کھینچا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں 5 جگہوں پر الفاظ میں تصویر حال کی گئی ہے۔ 3 کا تعلق ہے قیامت سے، 2 کا تعلق ہے انسانی رویے سے، انسان کا طرز عمل۔ اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا، یہ قیامت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربار خداوندی میں سامنے۔ اب اس وقت جو ہے تقسیم ہو رہی ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے، انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھے، کمر توڑ دینے والا سلوک۔ اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس کی تعویل جو ہے سیدھی جو میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ، وہی اس وقت ذہن میں تازہ کر لیں کہ جیسے امتحان کا نتیجہ جب ڈکلیئر ہوتا ہے ہائی اسکولوں کے اندر، کھڑے ہوتے ہیں سب سننے کے لیے، تو جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے، وہ طالب علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے۔ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے میں کر کے کیا لایا ہوں، میرے نامہ اعمال میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے، میں نے اپنے پرچوں میں لکھا کیا تھا ہر ایک کو معلوم ہے، لہذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فیل ہے اور یہ پاس ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والا، دمک رہے ہوں گے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویش کو میں فرسٹ آ رہا ہوں یا سیکنڈ آ رہا ہوں اس اعتبار سے ہوگی، ورنہ چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ یہ نقشہ ہے میدان حشر کا۔ اب اس میں بعض علمی مضامین ہیں۔ ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو، خوش و خرم ہو، تر و تازہ ہو، کھلا ہوا ہو۔ اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو بڑی پیاری حدیث ہے، چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون جو ہے اس درس میں خاص طور پر لا رہا ہوں، سنت کی اہمیت، حدیث کا مضمون، تو ایک حدیث کو نقل کیجئے، نوٹ کیجئے، نظر اللہ عبدا، نظرہ بھی ہے اور نظرہ بھی ہے۔ نظر اللہ عبدا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اسے خوش و خرم رکھے، اسے شاداب رکھے، جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا، یاد رکھا، اس لیے کہ یہ اہمیت ہے، میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے۔ ابتدا میں یقیناً احتیاط کی گئی، لکھو مت سوائے قرآن کے، تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں قرآن اور حدیث، لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہا، اور یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام رازی نے کہ یہ جو ہے ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسرورہ، خوش و خرم، ناعمہ، جیسے نعمتوں میں، ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں پھول جیسے، مضیئہ، روشن، مسفرہ، روشن، مشرقہ، یہ بھی روشن، اور بہجہ، جس کے اوپر تر و تازگی ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ،
اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہے، اس لیے کہ جو ذرا ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو معتزلہ قدیمہ تھے اور آج کے معتزلہ جدیدہ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے مابین اہل سنت اس کو مانتے ہیں، دیکھیں گے، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے، اس پر اجماع ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی اختلاف نہیں۔ نور انا یرا، حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو نور ہے، دیکھا کیسا جا سکتا ہے؟ نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس پر اجماع ہے، ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا، یہ چشم سر، اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ ہے حضور کے بارے میں، کہ جب آپ شب معراج کو پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا پر، وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اصرار ہے کہ نہیں دیکھا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ، وہاں بھی جو مضمون آئے گا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہی رائے۔ اللہ کو نہیں دیکھا وہاں پہ۔ رؤیت باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں، ہمارے یہاں تک کہ صحابہ میں اختلاف، حضرت علی فرماتے ہیں دیکھا، اب یہ اختلاف ہے، اکابر امت کا اختلاف ہے، لیکن حضور کے سوا، معراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے، ناممکن ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب رہ گیا آخرت۔ اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا، یہ جسم نہیں ہوگا۔ کھال وہ ملے گی کہ جیسے جھلس جائے گی دوبارہ پیدا ہو جائے گی، جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی، کوئی عذاب جو ہے اس کو پر بہت وارد نہیں کر سکے گا۔ یہ جسم تو فانی ہے، وہ اور جسم ہے، اس کے نوامیس اور قوانین اور ہیں، وہ یہ فزیکل لاز جو ہے اسے گورن نہیں کریں گے عالم آخرہ کو۔ یہ ہماری فزیولوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی، وہ در حقیقت اس وجود کی فزیولوجی نہیں ہوگی۔ لہذا آخرت میں اللہ کی رؤیت یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ثابت ہے، متفق علیہ ہے، اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہیں۔ البتہ آخرت کے دو درجے ہیں، پہلا ہے یہ میدان حشر، یہ تو گویا کہ مقدمۃ الآخرہ ہے نا، اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزخ ہے، حیات اخروی۔ تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو معتزلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا۔ ہمارے ہاں جو احادیث سے صحیح ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی، ساری نعمتیں ہیچ رہ جائیں گی، وہ جو بھی حور و قصور و غلمان اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل وغیرہ، انسان دیکھے گا نہیں اس کی طرف، جبکہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو وہ ہوگی، اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یہ حضور کی حدیث۔ میدان حشر میں بھی مولانا اصلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنلسٹ ہیں، عقلیت پر کی طرف ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں، اس کے معنی ہے انتظار، وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام رازی نے، بڑا پیارا جواب دیا ہے، بندہ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا، اس کا آخرت سے کیا سوال؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بشارت ہے۔ یہ تو ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، موت کے وقت، موت سے پہلے، فی الحیات الدنیا بشارتیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں، امام مولانا اصلاحی کے نزدیک، وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود ہے۔ جبکہ انہیں جیل کے اندر سزائیں دی جا رہی تھی تو مجھے کچھ نہیں، میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے، میری جنت میرے اندر موجود ہے۔ یعنی اطمینان قلب، سکون، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی۔ تو یہ معاملہ تو جو ہے
میدان حشر ہی کا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے؟ انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ ویسے میں حیران ہوا کہ امام راضی نے بھی حوالہ نہیں دیا، لیکن میرے سامنے تو قرآن مجید سے جو دلیل قطعی ہے وہ سورہ مطففین کی آیت ہے۔ کافروں کو کہا گیا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ یہ ثم یہ آتا ہے بعد کے لیے، تراخی کے لیے۔ جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدان حشر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے۔ یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی سزا جو آ رہی ہے، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال